میرے بازو میں درد ہے، کام نہیں کر رہا، اس لیے تمہیں خود میرے اوپر بیٹھ کر سب کرنا ہوگا۔ زارون کے الفاظ سن کر کشمالہ شرم سے سرخلال ہو گئے۔ ایسے تو بہت درد ہوگا، کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ وہ لب کاٹ کر بولی تو زارون کو غصہ آ گیا۔ کشمالہ گھر میں جھوٹ بول کر فنکشن اٹینڈ کرنے چلی گئی، جس کے لیے سب نے سختی سے منع کیا تھا۔ جب دادا جان کو پتہ چلا تو اس کے واپس آتے ہی اس کی شادی زارون سے کروا دی، جو معذور تھا۔ تم نے اگر مزید دیر کی تو میرا دوسرا روپ دیکھو گی۔ زارون دہاڑا تو کشمالہ بھی چلا کر کہنے لگی کہ کیا بگاڑ لوگے؟ اپنے ہاتھوں کو تو ہلا نہیں سکتے، پتہ نہیں مکمل مرد ہو بھی یا نہیں۔ جب وجود کام ہی نہیں کرتا تو وہ کیسے کچھ کر سکے گا؟ اسے بیلے کہ وہ پلٹتی زارون اٹھا اور میرے گھر والوں نے اس انسان کے ساتھ شادی کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرے بھی کچھ جذبات ہوں گے، میرے دل میں بھی ارمان ہوں گے۔ بھلا یہ معذور آدمی مجھے کیا دے سکتا ہے؟ یہ تو اپنا بوجھ بھی صحیح سے نہیں اٹھا سکتا، یہ مجھے کوئی خوشی کیسے دے گا؟ کیا فائدہ ہو ایسی شادی کا جس میں نہ رومانس ہو نہ پیار ہو؟ ایک ان رومانٹک خشک مزاج اور معذور انسان کے پلے مجھے باندھ دیا۔ کشمالہ کو غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے نصیبوں کو رو رہی تھی۔ اس نے کتنا احتجاج کیا تھا، ماں کو کتنا سمجھایا تھا، مگر انہوں نے کشمالہ کی ایک بھی نہیں سنی۔ ماں، ایسا نہیں ہو سکتا، دادا ابو میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے۔ آخر میں نے ایسا کون سا گناہ کیا؟ صرف اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹرپ پر ہی تو گئی تھی، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک معذور آدمی کے ساتھ مجھے بیاہ دیا جائے۔ جمیلہ بیگم نے کوفہ سے اپنی بیٹی کشمالہ کو دیکھا تھا۔ تمہیں میں کتنا سمجھاتی تھی کہ اپنے دادا کے غصے کو ہوا مت دینا، اگر انہیں غصہ آ گیا تو وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ مگر امی، میں اس فیصلے سے انکار کرتی ہوں، میں اس معذور انسان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اب زبان سنبھال کر بات کرو کشمالہ۔ زارون معذور نہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کا بازو فریکچر ہو گیا، کچھ وقت کے بعد اس کا بازو ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اس طرح معذور بول بول کر اس کی توہین مت کرو۔ امی، جو انسان اپنا کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا اسے معذوری بولا جاتا ہے، اور اللہ ہی جانے وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں۔ تب تک تو مجھے اسے سنبھالنا ہوگا، اور میں یہ بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہوگا وہی جو تمہارے دادا چاہیں گے، اور مجھے بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمہارے ابو کو بھی کوئی برائی نظر نہیں آ رہی، اس لیے خاموشی سے ہماری بات مان لو۔ جمیلہ بیگم غصے سے پیر پٹکتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ کشمالہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے اپنے نصیبوں پر بہت رونا آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے، اور اس کے لیے گھر والوں نے کیا فیصلہ کیا؟ ایک معذور انسان کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی، اور پھر وہی ہوا جو گھر والوں نے سوچا تھا۔ کشمالہ کے لاکھوں احتجاج کے باوجود بھی اس کی شادی زارون کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اس وقت وہ اس کے کمرے میں بیزار سی دلہن بن کر بیٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اس کا موڈ بھی سخت خراب تھا۔ زارون کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ خاندان کا سب سے سنجیدہ اور اپنے آپ میں رہنے والا لڑکا ہے۔ رومانیت تو اس کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ اس کی عمر کے لڑکے جب عشق و عاشقی میں مشغول ہوتے تھے تو تب بھی وہ اپنی پڑھائی اور اپنے کاموں میں ہی مصروف ہوتا۔ اس نے کبھی بھی ایسی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی تھی، اس لیے سب لوگ اسے خوش مزاج اور رکھا انسان ہی کہتے تھے۔ کشمالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے کمرے کو تہس نہس کر دے اور سب کچھ برباد کر کے رکھ دے۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی، سارے زیورات بھی اتار کر رکھ دیے تھے۔ جب زارون کمرے میں آیا تو اسے سادہ سہولیے میں دیکھ کر اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے کشمالہ؟ تمہیں میرا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ جس روپ میں تمہیں دیکھنے کے لیے میں کب سے بےتاب ہو رہا ہوں، مجھے دیکھنے سے پہلے ہی تم نے اپنا وہ روپ بھی بدل لیا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زارون کی بات پر کشمالہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اسے بہت اونچا بول رہا تھا۔ ان کپڑوں میں میں ایزی فیلنگ کر رہی تھی، اس لیے سب کچھ میں نے تبدیل کر لیا۔ زارون گہرا سانس لے کر اس کے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ پکڑا تو کشمالہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تھک گئی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ بستر پر دراز سونے کے لیے لیٹی تو زارون نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے آ کر لگی۔ زارون نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار بنا لیا۔ کشمالہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم جانتی ہو آج کی رات کتنی خاص ہے؟ آج کی رات ہمیشہ ہم دونوں کے لیے یادگار ہونے والی ہے۔
اور میں اس رات کو تمہاری زندگی کے لیے ایک ایسی یاد بنا دوں گا جسے تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے بولا تو کشمالہ نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دہکیلا تھا۔ آپ اپنی حد میں رہے زارون صاحب، نکاح ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی منمانی کریں۔ کشمالہ کی بات پر زارون کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ نکاح کرنے کا مطلب یہی ہے کہ میرا تم پر اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، منمانی کر سکتا ہوں اور تم سے منمانی کروا بھی سکتا ہوں۔ خاموشی سے شرافت سے یہاں پر آ کر بیٹھو اور جیسا میں کہہ رہا ہوں نا ویسا کرو۔ اس کے انداز پر کشمالہ بری طرح ٹھٹکی تھی۔ وہ تو زارون کو بہت سیدھا سادہ انسان سمجھ رہی تھی جو زیادہ اسے تنگ نہیں کرے گا، مگر وہ تو اسے بری طرح تپانے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ زارون پلیز آپ مجھے تنگ مت کریں، اور ویسے بھی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کا ایک بازو تو کام نہیں کرتا، پھر آپ کیا ہی کر لیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پر طنزیہ جملہ آ ہی گیا تھا۔ زارون نے اس کے جملے پر محظوظ ہو کر اسے دیکھا اور پھر ہلکا سا کہکا لگایا۔ اچھا تو تمہارا موڈ اس وجہ سے آف ہے کہ تم یہ سوچ کر پریشان ہو رہی ہو کہ میں پتہ نہیں تمہارے ساتھ کچھ کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ فکر مت کرو، سب کچھ میں کروں گا اور پوری تسلی کے ساتھ کروں گا۔ جب تک تم پوری طرح سے مطمئن نہیں ہو جاؤ گی تب تک میں تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ زارون کی بات پر اس کا چہرہ شرم سے لال پڑ گیا۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا، میں آپ کو صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ آپ کی بات کا جو مطلب تھا بیگم صاحبہ وہ میں نے سمجھ لیا۔ میں آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہاں آؤ ذرا میری ہیلپ کرو یہ شرٹ اتارنے میں۔ کیا مطلب کہ آپ اپنے کپڑے خود تبدیل نہیں کریں گے؟ کشمالہ اس کی بات پر چونکی تھی، چہرہ بھی شرم اور غصے کی شدت سے لال پڑ گیا تھا۔ ہاں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر تم اپنے ہاتھوں سے تبدیل کروا دو گی تو، اور ویسے بھی میرا بازو بہت درد کر ہے، میں خود سے ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ نہیں اتار سکتا۔ کشمالہ تو اس کی بات پر غصے سے پارا ہی چڑھ گیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی غصہ اتارنے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی اور زارون نے خود ہی بہانہ دے دیا۔ اگر آپ ایک شرٹ بھی خود نہیں اتار سکتے اور آپ اس کام کے لیے بھی میرے محتاج ہیں تو آپ کو ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں آپ نے مجھ سے شادی کی؟ کشمالہ میری بات سننے کی کوشش کرو۔ میرے لیے صرف اپنی شرٹ اتارنا مشکل ہو رہا ہے، اس کے علاوہ میں سب کچھ بہت آسانی سے کر سکتا ہوں۔ کشمالہ غصے سے اٹھ کر صوفے پر سونے کی نیت سجانے لگی تو زارون اس کی نیت کو سمجھ کر اس کا بازو پکڑ کر واپس بٹھا چکا تھا اور پھر وہ کشمالہ پر سایہ فگن ہو گیا۔ اس کی نظروں کا فوکس کشمالہ کے ہونٹ تھے۔ ہمیشہ سے اسے کشمالہ کے ہونٹ بہت پسند ہے، ہمیشہ سے وہ ان کا نشہ اپنے وجود میں اتارنے کی خواہش رکھتا تھا، اور آج قسمت نے اسے یہ موقع دے دیا تھا۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک اس کی دسترس میں تھی، اور وہ کیوں کر اس چیز سے فائدہ نہ اٹھاتا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر شدت دیکھ کر اس کی ساری جان سمٹ کر جیسے ہونٹوں میں آ گئی تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی اور سمٹی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب زارون کی جسارتیں حد سے بڑھنے لگی تو وہ بری طرح کسمس آئی تھی۔ کیا کروں؟ آج کی رات ہی ایسی ہے، تنہائی اور رشتہ دونوں کا یہی تقاضا ہے کہ آج میں اپنے اور تمہارے بیچ کی ساری حدوں کو پار کر دوں۔ ہمارے بیچ جتنے بھی پردے ہیں ان سب کو ہٹا کر یہ ساری دوریاں مٹا دو۔ ڈائیلاگ بولتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ کشمالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کو اٹھا کر زمین پر پھینک دے۔ وہ کبھی بھی زارون کو پسند نہیں کر رہی تھی اور اس وقت تو وہ اسے زہر لگ رہا تھا۔ زارون پلیز، بامشکل اس نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور دل میں سوچنے لگی کہ اب اس انسان کا ایک بازو صحیح سے کام نہیں کرتا تو یہ حال ہے، اگر دونوں بازو کام کرتے ہوتے تو وہ تو اسے پوری طرح بے بس کر چکا ہوتا۔ زارون نے اپنی آپ کے تحت اپنی شرٹ اتاری تھی اور جب اس کے ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی طرف بڑھے تو کشمالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مسکرایا تھا۔ جو اس وقت کا تقاضا ہے وہی کر رہا ہوں، فکر مت کرو، میں اتنی جلدی میں نہیں ہوں، سب کچھ بہت آرام سے ہوگا اور تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اس وقت میں صرف یہ بیلٹ اتاروں۔ یہ بولتا ہوا وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹا تو کشمالہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ وہ سوچنے لگی کہ شاید وہ اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا بول رہا ہے، ورنہ اس وقت جیسے زارون کی حالت ہے وہ کہاں کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ مگر یہ تو کشمالہ کی خام خیالی تھی۔ زارون پوری طرح سے تیار تھا۔
اور ایک بار پھر وہ اس کے اوپر جھکا اور اب اس کا ہاتھ اس کی دھڑکنوں کے اوپر رینگ رہا تھا۔ کشمالا کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، وہ بری طرح گھبرائی تھی اور اپنے آپ میں سمٹنے لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی مرد کے اتنے قریب آئی تھی۔ آج سے پہلے تک تو یہ سب اس نے فلموں اور ڈراموں میں دیکھا تھا، اور اب جب وہ سب اس کے ساتھ ہونے لگا تو اس کی گھبراہٹ بھی عروج پر پہنچ گئی۔ آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیا میرے دل میں ارمان نہیں ہے؟ میرے جذبات نہیں ہیں، یا تمہیں کوئی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ در ان کی آنکھوں میں شرارت ناشتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور اس شرارت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں کشمالا کے لیے محبت کا سمندر بھی تھا، جو ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آ رہا تھا، جنہیں دیکھ کر بھی کشمالا نادان بن گئی۔ اس نے خود کو زارون کی گریف سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کہاں سے آج کی رات چھوڑنے والا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس نے کشمالا کو پوری طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ اسے شرٹ سے آزاد کروا کر پھر وہ گہرائی سے اس کی دھڑکنوں کو دیکھنے لگا تھا۔ تم تو بہت مالدار ہو کشمالا، یہاں پر تو بہت مال ہے، دیکھنے میں تم دبلی پتلی سی ہو۔ مجھے لگا تھا کہ تمہاری دھڑکنیں بھی شاید میرے ہاتھ میں نہیں آئیں گی، ہر وقت دوپٹے سے چھپا کر رکھتی ہو۔ مگر اب احساس ہوا کہ میرا اندازہ غلط تھا، تم تو اچھے خاصے وجود کی مالکہ ہو، اور اب سے اس سارے مال پر میرا ہی حق ہے۔ کشمالا اس کی بے باکی اور اس کی جرأت پر دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے شرم اور خوف سے اپنی آنکھیں پوری طرح سے بند کر لی تھی۔ زارون اس کی حالت کو دیکھ دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ ویسے تم نے یہ کالے رنگ کا برا پہن کر بہت اچھا کیا، یہ کلر تو میرا موسٹ فیوریٹ ہے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ سب سے پہلے تمہیں یہی گفٹ کروں گا، مگر تمہیں میری خواہش کی بنا کہے خبر ہو گئی۔ آج تم نے میرا دل خوش کر دیا کشمالا، اور اب میں تمہیں خوش کروں گا۔ اس کے وجود کو لباس سے آزاد کرواتے ہوئے وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ کشمالا کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ اسے بے دردی سے چومتے ہوئے اپنے ہاتھ میں دباتے ہوئے وہ کشمالا کو بے بس کر گیا تھا۔ کشمالا کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھی۔ اب بس کر دے زارون، پلیز رک جائیں، اب مجھ میں مزید کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ ارے ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سے اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے وہ بولا تو کشمالا کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ پلیز آپ پلیز رک جائیں، وہ بے بسی سے بولی۔ زارون کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس وقت وہ بہت بے بس لگ رہی تھی، مگر زارون کو اس پر رحم نہیں آیا۔ اس کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہ اس میں ضم ہو گیا۔ کشمالا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اس کا چہرہ بھی پیلا پڑ گیا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زارون رک جائیں، مجھے درد ہو رہا ہے، زارون میں مر جاؤں گی، وہ بری طرح بلکتے ہوئے بولی تو زارون کو بھی بلاخر اس پر رحم آ گیا تھا۔ اسے الگ ہوتے ہوئے کہنے لگا، اب تو سو جاؤ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کا پیار اب میں تمہیں کل جتاؤں گا۔ زارون تو سو گیا، مگر کتنی دیر تک وہ جاگتی رہی تھی اور درد سے تڑپتی رہی تھی۔ اگلے دن والیمہ تھا، سبھی کزنز اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ تو زارون بھائی نے منہ دکھائی میں کیا دیا ہے؟ زارون بھائی کی محبت نے لگتے تمہارے اوپر گہری نقش چھوڑے ہیں، جو تم اتنا بلش کر رہی ہو۔ کشمالا کے پاس اپنی کزن کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ منہ دکھائی میں زارون نے اسے سونے کی چوڑیاں دی تھی، وہ سب لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ چھپا رہی تھی، اور کسی بات کو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ عظمیٰ بار بار اسے رات کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر کشمالا کے پاس خاموشی کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بھی بری طرح دل ملا گئی۔ تم تو بہت ہی بورنگ ہو۔ زارون بھائی تو بورنگ ہے ہی، مگر تم تو ان سے بھی زیادہ بورنگ نکلی۔ وہ تو ان رومانٹک ہے، مگر تم ہی کچھ رومانس کر لیتی، ورنہ ہمیشہ بدھو ہی رہو گی۔ اس وقت زارون کمرے میں آیا تھا۔ آخری بات اس نے عظمیٰ کی سن لی تھی۔ اس کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ اس نے کشمالا پر اپنی گہری نظر جمائی تو کشمالا بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ زارون اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آج تمہیں میں نے یہ دکھایا تھا کہ میں کتنا رومانٹک ہوں، آج رات یہ دکھاؤں گا کہ میں کتنا ٹھرکی ہوں، آج رات تیار رہنا۔ وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ شام کو جب ولیمے کی تقریب کے لیے تیار ہو کر وہ ہال میں آئی تو جمیلہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ کیسی ہو میری بیٹی؟ کل تک وہ اس پر غصے سے ڈانٹ رہی تھی، انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ کوئی بے وقوفی نہ کر دے، اور آج جب وہ برائی ہو گئی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کشمالا حیران سی رہ گئی۔ امی آپ کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، کل تک تو آپ خوش تھی کہ مجھ سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے،
اور آج آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بلا سر سے اتاری۔ وہ خفا خفا سے لہجے میں بولی تو جمیلہ بیگم اسے گلے سے لگا لیا۔ مائیں کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے خفا نہیں ہوتی، کبھی بھی وہ ان سے تنگ نہیں پڑتی۔ بیٹا، اولاد چیز ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی غلط کر لے، ماں باپ کا دل ان کے لیے پھر بھی نرم رہتا ہے۔ خیر، آج میں تمہیں اپنے ساتھ مکلاوے کی رسم کے لیے لے کر جاؤں گی اور پھر ماں بیٹی خوب باتیں کریں گی۔ کشمالہ کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ زارون کی قربت کا سوچ کر وہ بری طرح گھبرا رہی تھی، اور پھر جب مکلاوے کی رسم کے لیے زارون کو بھی ساتھ چلنے کو بولا گیا تو اس نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ جی، مجھے ان رسومات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کل صبح آ جاؤں گا کشمالہ کو لینے کے لیے۔ آخری بات اس نے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہی تھی، جس سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اپنے گھر واپس آنے کے بعد بھی وہ جیسے کھوئی کھوئی سی تھی۔ اپنا کمرہ بھی اسے پرایا پرایا لگ رہا تھا۔ کل تک وہ جس گھر میں مالی کی حیثیت سے رہتی تھی، آج وہاں پر وہ مہمان کی حیثیت سے آئی تھی۔ اس کے جذبات اور احساسات دونوں ہی بدل گئے تھے۔ دن تو جیسے بڑھ لگا کر اٹھنے لگے۔ زارون کا بازو بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا اور اب کشمالہ کی شامت بھی پہلے سے زیادہ آ گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زارون کی وارفتگیاں اور شدتیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کشمالہ کے لیے اس کی وارفتگیوں کو سہنا آسان کام نہیں تھا۔ کشمالہ کو اللہ نے 2 جڑواں بیٹے دے دیے تھے، ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ زارون بہت خوش تھا۔ اپنے بچوں کو اٹھائے وہ پھرتا، مگر کشمالہ پر بہت سی ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ اس کی ساس بھی بیمار رہتی تھی، دونوں نندیں چھوٹی تھی، کالج میں پڑھتی تھی، اور بچوں کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اسے گھر کی بھی ذمہ داریاں نبھانی پڑتی تھی۔ صفائی کے لیے اور برتن دھونے کے لیے تو ملازمہ آتی تھی، مگر اس گھر میں رواج تھا کہ کچن کا سارا کام عورتیں خود ہی کرتی۔ اس رواج کو مکمل کرنے کے چکر میں کشمالہ گھن چکر بن کر رہ گئی تھی، اپنے آپ سے بے خبر سی ہو گئی تھی۔ نہ اسے پہلے کی طرح خود کو سجانے سنوارنے کی فرصت ملتی اور نہ ہی وہ اب خود پر اتنی توجہ دیتی تھی۔ زارون بھی اسے تکتا رہتا، کیا ہو گیا کشمالہ تمہیں؟ تم اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ اپنے اوپر بالکل بھی توجہ نہیں دیتی ہو؟ ارے اپنی عمر کی لڑکیوں کو دیکھو، کیسے وہ نک سک سے تیار رہتی ہیں، اور ایک تم ہو جو اتنی بیزار سی رہتی ہو۔ میری محبت بھی تمہیں بدل نہیں سکی۔ زارون کا لہجہ خفا ہو جاتا تو کشمالہ کی جان پر بناتی۔ ان سالوں میں زارون کی محبت اس کے وجود میں خون کی طرح سرایت کر گئی تھی، اسے بے تحاشا چاہنے لگی تھی۔ اب پہلے کی طرح اس کی قربت سے خائف نہیں ہوتی تھی، بلکہ اب وہ اس کی قربت کے لیے مچلتی تھی اور خود اس کی طرف پہل کرتی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں اب زارون اس معاملے میں قدرے سرد پڑ گیا تھا۔ جب بھی زارون کے پاس آتی تو زارون کے چہرے پر ناگواری پھیل جاتی، اور پھر ایک دن وہ کھانا بنانے کے بعد فری ہو کر کمرے میں آئی تو زارون موبائل پر مصروف تھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے۔ وہ زارون کے پاس آ کر بیٹھ گئی، لگاوٹ سے اس کے گلے میں بازو ڈالے تو زارون نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا تھا، مجھ سے فاصلے پر ہو کر بیٹھو کشمالہ، اتنی عجیب سی بو آ رہی ہے تمہارے پاس سے۔ جب بھی میرے پاس آتی ہو تو پیاز لہسن کی اور مسالوں کی ہی بو آتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تم نہاتی نہیں ہو۔ زارون کے بیزاری سے بولنے پر وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا ہو گیا زارون؟ اب اگر میں کام کرتی ہوں تو مسالوں کی بو تو آپ کو محسوس ہوگی ہی، اور یہ صرف میرے ساتھ تو نہیں ہے، دنیا کی سبھی عورتیں کام کرتی ہیں اور ان کے شوہر یہ سب برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتی ہو کشمالہ، نہا دھو کر کوئی اچھا سا پرفیوم لگایا کرو، یہ کیا ہر وقت سڑی جلی حالت میں رہتی ہو؟ تمہیں دیکھنے کا اور تم سے بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ کشمالہ بری طرح خفا ہو گئی تھی، اس کے پاس سے اٹھ کر کچن میں ہی آ گئی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ یہ زارون کتنا بدل گیا ہے، پہلے یہ میری قربت کے لیے کیسے پاگل رہتا تھا، اور اب اگر میں خود بھی پہل کروں تو بھی وہ مجھے پوری طرح دھتکار دیتا ہے۔ ان کا رویہ مجھے بری طرح تکلیف دیتا ہے۔ کیا کروں میں؟ باتوں باتوں میں اس نے اپنی دوست سے اپنا مسئلہ بیان کیا تو دوست نے چٹکیوں میں اس کا مسئلہ جیسے حل کر دیا تھا۔ ارے تم بھی بے وقوف ہو، تم سارے کاموں کو وقت پر ڈیوائیڈ کرو۔ زارون بھائی کے آنے سے پہلے کچن کے کاموں سے فارغ ہو جایا کرو، کھانا وغیرہ بنا لیا کرو، اور ان کے آنے سے پہلے تم نہا دھو کر تیار ہو جایا کرو، ہلکا پھلکا میک اپ اور پرفیوم لگا کر ان کا استقبال کیا کرو، اور پھر روٹیاں تو تم نے رات میں ہی بنانی ہوں گی، اور ویسے بھی روٹیاں بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور اس کام سے تو اتنی حالت بھی خراب نہیں ہوتی۔ زارون بھائی کا رویہ بھی تمہارے ساتھ دیکھنا پہلے جیسا ہو جائے گا۔ کشمالہ نے اب اس کی بات پر عمل کرنے کا سوچا۔
اگلے دن اس نے جلدی جلدی سارے کام نپٹا لیے تھے۔ آج سکینہ بیگم نے اس سے پائے اور بریانی دونوں کی ہی فرمائش کی تھی۔ اس نے جلدی سے یہ دونوں چیزیں بنا لی تھی اور پھر زارون کے آنے کا وقت ہوا تو وہ ہلکی پھلکی تیار ہو کر دروازے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھی۔ زارون نے سجی سنوری کشمالہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشگواری چھا گئی۔ آج لگ رہی ہو نا تم میری بیوی، خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی۔ اب تو تمہیں دیکھنے کو بھی دل کر رہا ہے اور تم سے پیار کرنے کو بھی۔ اس کے کان کے پاس جھکتے ہوئے وہ شرارت سے بولا تو وہ بری طرح بلش کر گئی تھی۔ آپ بھی نہ موقع دیکھتے ہیں نہ محل دیکھتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں۔ جناب ہم لوگ اپنے بیڈ روم میں نہیں بلکہ لاؤنج میں ہیں اور یہاں پر سب لوگ ہی موجود ہیں۔ اس نے اپنی ساس اور نندوں کی طرف اشارہ کیا، تینوں ہی ان کی طرف متوجہ تھے۔ ساس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے جنہیں کشمالہ کوئی انعام نہیں دے سکی۔ لگتا ہے تائی امی مجھ سے کسی بات پر خفا ہے، مگر کیوں؟ ان کے کہنے کے مطابق تو سارے کام میں نے مکمل کیے، اور پھر وہ اتنی ناراض کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ وہ زارون کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی تھی۔ زارون نے اسے پکڑ کر گلے سے لگا لیا۔ کیا کر رہے ہیں زارون؟ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی کمرے میں آ سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو بھی کیا ہوگا؟ ہم دونوں کون سا غیر ہیں؟ بیوی تو تم میری، اور میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کی دھڑکنوں کو ہاتھوں سے دبوچتے ہوئے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکتے ہوئے وہ بے خودی سے بولا تو اسی وقت سارا کی آواز پر وہ دونوں بری طرح گھبرائے تھے اور دونوں فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ سارا زارون کی چھوٹی بہن تھی جو حال ہی میں فرسٹ ایئر میں گئی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ زارون کے چہرے پر غصہ چھا گیا تھا۔ سارا یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے کمرے میں آنے کا؟ تمہیں دروازہ نوک کر کے آنا چاہیے، میں تو بھابھی کو بلانے آئے تھے۔ امی نے بھابھی کو بلایا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کشمالہ نے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ اس لیے آپ کو کہتی ہوں زارون کہ آپ سوچ سمجھ کر ہر کام کیا کریں۔ اب دیکھو وہ چھوٹی بچی ہے، اس نے یہ نظارہ دیکھا تو اس کے ذہن پر کیا اثر پڑا ہوگا؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہے وہ، اور ویسے بھی تم میری ہے اور تمہارے پورے وجود پر میرا حق ہے۔ صرف تمہاری ان دھڑکنوں پر ہی نہیں بلکہ اس سارے خزانے پر میرا حق ہے۔ اس کی دھڑکنوں پر نظریں جمائے ہوئے بولا تو وہ بری طرح بلش کر گئی تھی۔ اب بہت بے شرم ہے زارون، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنے بے باک ہوں گے۔ دن بدن آپ کی بے باکیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ زارون سے ایک بار پھر سے اپنی طرف کھینچا۔ تمہاری ان دھڑکنوں کو دیکھ کر میں بے خود ہو جاتا ہوں، بے تاب ہو جاتا ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ مجھے پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ذرا دکھاؤ تو، کتنے دن ہو گئے میں نے ان کا نظارہ نہیں کیا۔ زارون نے اس کی قمیض کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ بری طرح مچلی تھی۔ زارون دروازہ کھلا، ابھی کچھ دیر پہلے سارا آپ کے سارے نظارے دیکھ کر گئی ہے، اب کوئی اور آ گیا تو اچھا نہیں ہوگا، آپ مجھے جانے دیں۔ مگر زارون نے اس کی ایک نہیں سنی۔ قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ اس کی دھڑکنوں کو باہر نکال کر ان کے اوپر جھک گیا تھا، جب ایک کڑک دار آواز پر وہ بری طرح شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو بے تحاشا چومتے ہوئے بے خود ہو گیا تھا۔ ماں کی آواز پر اس نے جلدی سے کشمالہ کو چھوڑا اور اسے کئی قدم پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بے شرمی ہے یہ زارون؟ تم دونوں کو ذرا بھی خیال نہیں ہے اس گھر میں جوان لڑکیاں بھی ہے اور تم دونوں یہ گلچھڑے اڑا رہے ہو؟ اور کشمالہ تم کیسی ہو جو اس کے سامنے اسٹیچو بن کر بیٹھی رہی؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے؟ ارے ہم نے بھی یہ وقت گزارا ہے، ہم نے بھی جوانیاں دیکھی ہیں، مگر ہماری جوانی کو تمہاری طرح اتنی آنکھ نہیں لگی ہوئی تھی کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا اور شور کو اپنے اوپر جھکا لیا۔ کشمالہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ زارون کو بھی ماں کی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ امی آپ کو کوئی کام تھا تو آپ بلا لیتی۔ ہاں بیٹا ہاں، اب مجھے بڑھیا کی یہی اوقات رہ گئی کہ مجھے کوئی کام ہوگا تبھی تم لوگوں سے بات کروں گی، اور تمہارے اس کمرے میں آنے سے پہلے ہمیں تو 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ پہلے میری بچی کے سامنے تم لوگوں نے اس قدر بے حیائی دکھائی، اس کے سامنے ایسی بےہودہ حرکتیں کی کہ وہ باہر جا کر بری طرح سے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بھائی اور بھابھی میرے سامنے شرمناک حرکتیں کر رہے تھے، میری موجودگی کا بھی انہوں نے احساس نہیں کیا۔ کشمالہ ساس کی بات پر نظر جھکا کے زارون کا چہرہ تپ کر لال ہو گیا۔ امی وہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی بے حیا انسان نہیں ہوں جو اپنی بہنوں کے سامنے کچھ بھی الٹا سیدھا کروں گا۔ آپ بتائیں کیا کام تھا آپ کو؟ سکینہ بیگم غصے سے گھورتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی اور کشمالہ اپنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ کتنا وہ زارون کو سمجھا چکی تھی، ہر کام سے اسے روک چکی تھی، مگر وہ نہ دن دیکھتا تھا نہ رات، نہ وہ کوئی بات سمجھتا تھا نہ سننے پر تیار ہوتا تھا۔
اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت کشمالہ اس کی باہوں میں ہو اور وہ اس پر پیار کی بارش کرتا رہے۔ اگلے کئی دن تک گھر کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب رہا تھا۔ سکینہ بیگم کشمالہ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھی اور دونوں نندے بھی اسے بری طرح سے نظر انداز کر رہے تھے۔ اس ساری سچویشن سے کشمالہ بری طرح ٹوٹ گئی۔ بالآخر وہ زرون کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ آپ کے گھر والے مجھ سے اس قدر ناراض ہیں کہ اب مجھے اس گھر میں مجرم جیسا لگتا ہے۔ کوئی مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے، کوئی میرے پاس بیٹھتا تک نہیں ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کیا یہ میری غلطی ہے کہ میں ایک ضرورت سے زیادہ رومانٹک شخص کی بیوی ہوں؟ اس کی آخری بات پر زرون زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ادھر آؤ رومانٹک شخص کی رومانٹک بیوی۔ جیسے ہی کشمالہ کو اس نے اپنی طرف کھینچا تو کشمالہ کی دھڑکنیں اس کے سینے سے بری طرح سے ٹکرائی۔ عموماً زرون ایسی سچویشن پر مچل جاتا تھا، مگر اب اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی۔ اس نے جھٹکے سے کشمالہ کو دور کیا تھا۔ یار یہ کیا؟ جب بھی میرا موڈ بنتا ہے اور میں تمہیں پاس بلاتا ہوں تو تم سے پیاز لہسن کی بدبو آنے لگتی ہے۔ آخر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا کہ میں تمہیں سجے سنورے اور نکھرے حلیے میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ کشمالہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ جب میں نئے کپڑے پہن کر آپ کے استقبال کے لیے تیار ہوتی ہوں تو آپ کی امی مجھے ڈانٹتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کا ماحول خراب کر رہی ہوں، ان کی بیٹیوں کو خراب کر رہی ہوں۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ کیسے آپ کے لیے سجوں سنوروں اور کیسے آپ کے لیے تیار ہوں؟ تو میرے کمرے تو میری مرضی کے مطابق رہ سکتی ہوں نا؟ اچھا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ پرسوں جو میں نائٹی تمہارے لیے لے کر آیا تھا نا، ابھی تک تم نے ایک بار بھی اس نائٹی کو پہن کر نہیں دکھایا۔ جلدی سے وہ نائٹی مجھے پہن کر دکھاؤ۔ کشمالہ نے جب نائٹی کھول کر دیکھی تو وہ بری طرح سٹپٹ آئی تھی۔ ارے یہ کپڑے پہن کر میں باہر آؤں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں آپ کے سامنے بھی یہ کپڑے نہیں پہن سکتی۔ اگر تم میرے سامنے بغیر کپڑوں کے رہ سکتی ہو تو یہ پہننے میں کیا حرج ہے؟ زارون اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ سرخ چہرے سے گھورنے لگی تھی۔ آپ بھی نا کبھی سدھر نہیں سکتے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ میں کبھی سدھر نہیں سکتا تو جو کہہ رہا ہوں نا وہ آرام سے مان لو اور جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ میں دیکھوں کہ میری جان اس حلیے میں کیسی لگتی ہے۔ جب وہ مختصر سی اور باریک سی نائٹی پہن کر باہر آئی تو زارون کے ہونٹ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ تم نے تو فلمی ہیروئنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دی ہے۔ اب ذرا یہاں آؤ، پاس سے دیکھوں میں کہ تم اتنے قریب سے کیسی دکھائی دیتی ہو۔ زارون کی بات پر وہ بلش کرتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ زارون کی شدتیں اور بےتابیاں ایک بار پھر سے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ کشمالہ بھی اس کے جذبات کے بہاؤ میں بہنے لگی تھی۔ وہ کبھی اس کی دھڑکنوں کو چومتا تو کبھی اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا۔ اب اس نے کشمالہ کو ان کپڑوں کی قید سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ کشمالہ بے خود سی ہو کر مدہوشی کے عالم میں کھوئے جا رہی تھی۔ جب اسے کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا، اس نے ہلکا سا کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ کھڑکی میں کوئی کھڑا تھا جو ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ بری طرح سٹپٹائی اور سمٹی۔ زرون وہاں کوئی ہے جو ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے۔ زرون نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے بھی وہاں پر ایک سایہ نظر آیا جو وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ زرون جلدی سے پیچھے ہٹا، شرٹ پہنی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس دوران کشمالہ بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ زرون واپس آیا تو اس کا چہرہ سخت سنجیدہ تھا۔ کون تھا باہر زرون جو ہمیں اس حالت میں دیکھ رہا تھا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کوئی نہیں تھا کشمالہ، باہر میں نے پورا گھر دیکھ لیا، لگتا ہے تمہارا وہم تھا۔ نہیں زرون، وہ میرا وہم نہیں تھا، وہاں پر سچ میں کوئی تھا اور آپ نے بھی تو وہاں پر کسی کو دیکھا تھا، تبھی تو آپ باہر گئے تھے۔ زرون بھی گہری سوچ میں گم تھا، مگر اس نے کشمالہ کو ٹال دیا اور خود وہ اسی سوچ میں گم رہا کہ آخر وہ کون تھا جو ان دونوں کے حالت میں دیکھ رہا تھا۔ اگلے کچھ دیر تک ان دونوں کے بیچ میں اجنبیت اور دوری رہی۔ نہ زرون نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور نہ کشمالہ نے ان دوریوں کو ختم کیا۔ اب ایک بار پھر سے کشمالہ پر اللہ نے اپنا کرم کر دیا تھا۔ اسے اپنی طبیعت گری گری سے محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک بار پھر سے وہ ماں بننے والی تھی اور ایسی صورتحال میں زرون اسے زیادہ تنگ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ تو اسے کانچ کی گڑیا کی طرح ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتا تھا اور اس کی ہر چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ اللہ نے پھر کشمالہ کو ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی۔ وہ دونوں بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے۔ زرون کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ اللہ اسے ایک بیٹی کا باپ بنائے۔ زرون نے اس کا نام سیلا رکھا تھا۔ سیلا سے اس کے دونوں بھائی بھی بہت پیار کرتے تھے۔
اب دونوں بڑے بیٹے اسکول جانے کے قابل ہو گئے تھے اور بیٹی اب 2 مہینے کی ہو گئی تھی۔ کشمالہ کی ذمہ داری میں جیسے مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ صبح وہ جلدی اٹھتی اور دونوں بچوں کو ناشتہ بنا کر دیتی، ان کا ٹفن تیار کر کے انہیں اسکول کے لیے روانہ کرتی، اور پھر گھر کے سارے کام تیزی سے نپٹا کر اپنی بیٹی کو لے کر بیٹھ جاتی۔ اس پر بھی سکینہ بیگم بڑبڑاتی رہتی، ہم نے بھی بچے پیدا کیے، ہم نے تو گھر بھی سنبھالے، مگر آج کل کی لڑکیاں تو بہت ہی زیادہ پوہڑ ہیں، 2-3 بچے پیدا کر کے سمجھتی ہیں کہ انہوں نے سارے زمانے پر کوئی احسان کیا ہے۔ ارے میں پوچھ رہی ہوں کہ کب تک تم بیٹی کو لے کر بیٹھی رہو گے؟ کیا مجھے ناشتہ نہیں ملے گا؟ کشمالہ نے جلدی سے سیلا کو فیڈ کروا کر سلایا اور باقی کام نپٹانے لگی تھی۔ شام کو وہ سیلا کو گود میں لیے فیڈ کروا رہی تھی جب زارون کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں کشمالوں کی سال میں دیکھ کر شرارت چمکی تھی۔ کشمالہ نے اپنے سینے پر دوپٹہ ڈالا ہوا تھا اور اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ جب زارون کی آواز سن کر وہ چونکی، وہ اس کا دوپٹہ سینے سے ہٹا کر سائڈ پر رکھ چکا تھا اور اب قمیض کو ذرا سے اٹھا کر اپنی بچی کو دیکھتے ہوئے اسے پیار کر رہا تھا۔ کشمالہ بری طرح سے سٹ پٹائی تھی۔ کیا کر رہے ہیں زارون آپ؟ اسے تنگ مت کریں، آرام سے اسے فیڈ کرنے دیں۔ میں اسے تنگ نہ کروں؟ ارے تنگ تو یہ مجھے کری ہے، میرے مال سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہے، تو میرا تنگ ہونا تو بنتا ہے۔ اس کی دھڑکنوں پر چٹکی کاٹتے ہوئے شرارت سے بولا تو کشمالہ کا چہرہ بالکل لال پڑ گیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ اتنے بے شرم ہوں گے۔ اگر کوئی باہر کا شخص آپ کو یہ سب کرتے دیکھے تو وہ کبھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ زارون جیسا ان رومانٹک شخص ایسا بھی کر سکتا ہے۔ زارون کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے کہ میری بیٹی نے میرا کتنا حصہ وصول کیا ہے۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سامنے عیاں کرتے ہوئے اور انہیں بے باکی سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ اسے منع کرنے لگی، مت کرے زارون، دروازہ کھلا ہے، کوئی نہ کوئی آ جائے گا، آپ تو ہر وقت شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو میرا مال ہے، میں جب چاہوں اپنا مال لوں، اس پر کسی کو کیا اعتراض۔ ایک طرف سلا ماں کو فیڈ کر رہی تھی تو دوسری طرف زارون بھی اپنا حساب وصولنے لگا۔ کشمالہ اسے منع کیے جا رہی تھی مگر تبھی وہی ہوا جس کا کشمالہ کو ڈر تھا۔ اس وقت سارا اور اس کی ساس دونوں بغیر دروازہ نوک کیے کمرے میں آئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر سارا تو کمرے سے بھاگے مگر اس کی ساس غیظ و غضب کا نمونہ بن گئی۔ ذرا شرم نہیں ہے تم دونوں کو؟ ذرا بھی خیال نہیں ہے گھر میں جوان لڑکیاں ہیں اور تم دونوں ہر وقت گلچھڑے اڑاتے پھرتے ہو؟ ارے زارون تم تو شرم و حیا بیچ کر کھائی گئے ہو۔ زارون بری طرح گھبرایا تھا۔ امی آپ یہاں، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو آپ مجھے بلا لیتی، اگر خود نہ آتی تو تم دونوں کے یہ کرتوت کیسے دیکھتے؟ کوئی شرم و حیا تم دونوں میں ہے بھی یا نہیں؟ اور بی بی تم کیسی ہو جس نے میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگایا ہوا؟ ارے تمہاری جیسی حرافہ لڑکی تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ مردوں کو قابو کرنا تو تمہاری جیسی لڑکیوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ کشمالہ کو بری طرح سے سناتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ کشمالہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ زارون اس کے پاس آیا۔ یار چپ ہو جو کشمالہ، امی نے زیادتی کی، آخر ہم دونوں میاں بیوی ہیں اور اپنے کمرے میں جو بھی کریں اس پر کسی کو اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر امی اس بات کو نہیں سمجھتی تو آپ بندہ اگر اپنی بیوی سے خواہش پوری نہیں کرے گا تو کیا باہر جا کر کرے گا؟ آپ کو میں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو سمجھنا چاہیے۔ آپ کی امی کو بہانہ ملنا چاہیے مجھ پر طنز کرنے کا اور مجھے سنانے کا، اور ہر بار آپ انہیں یہ بہانہ دے دیتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کیا یہ سب کرنے کو میں آپ کو اکساتی ہوں؟ نہیں تو تم تو کچھ بھی نہیں کرتی، میں خود ہی تمہیں دیکھ کر بہک جاتا ہوں۔ جب بھی تمہاری دھڑکنوں کو دیکھتا ہوں تو کہیں اور دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک بار پھر سے دونوں ہاتھوں میں اس کی دھڑکنوں کو دبوچتے ہوئے بولا تو وہ سرد آہ لے کر رہ گئی۔ آپ پر کبھی کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، آپ کی وجہ سے مجھے کیا کچھ سننے کو ملتا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ چپ ہو جاؤ کشمالہ، سنو، امی کی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے مت لیا کرو، ادھر میرے پاس آؤ، دیکھو آج موسم کتنا رومانٹک ہو رہا ہے، میرا دل ایک بار پھر سے مچل رہا ہے، جلدی سے سیلا کو سلاؤ اور پھر مجھے خوش کرو۔ زارون نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ سکینہ بیگم نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا اور اونچی اونچی آواز میں بڑبڑانے لگی تھی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ کشمالوں کو بھی صاف سنائی دے رہی تھی، تو وہ زارون کو منع کرنے لگی۔ پوری رات پڑی ان سب کاموں کے لیے، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے کام کرنا ہے، پلیز مجھے کچن میں جانے دیں۔ ایسے نہیں، تب تک تم مجھے خوش نہیں کرو گی
तब तक तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकोगी। और फिर देखते ही देखते उसने कशमालो को लिबास से आज़ाद कर दिया और हमेशा की तरह बेबाकी से उसके ऊपर झुकता चला गया। इस तरह के वो दोनों एक दूसरे में बुरी तरह से जम हो गए थे। आज फिर से कशमालो को खिड़की के पास एक साया नजर आया। उसने ज़रून को इस तरफ मतवज्जा किया, मगर ज़रून तो उसकी बात सुनने के मूड में ही नहीं था और बेखुदी में डूबा हुआ था। खिड़की के पास साए की मौजूदगी कशमाला के पूर में सनसनी फैला गई थी। यह एहसास उसका जान लेने के लिए काफ़ी था कि उसे ज़रून के साथ इस हालत में कोई और देख रहा है। ज़रून अगरचे इस वक्त उसके होंठों के लम्स और उसके वजूद की खुशबू में खुद को यकसर फरामोश कर चुका था, मगर कशमाला का वजूद खौफ और बेचैनी की गिरफ्त में था। उसने अपने कांपते हुए हाथों से ज़रून के चौड़े कंधों को पीछे धकेलने की कोशिश की। ज़रून, खुदा के लिए रुकें, कोई है वहाँ, मेरी बात का यकीन करें। वह हांफते हुए बोली। उसके दिल की धड़कनें इस कदर तेज थी कि उसके गले में धक धक कर करती महसूस हो रही थी। ज़रून ने गहरा सांस लिया और उसके गले के पास से अपना चेहरा हटाया। उसकी आंखें अब भी खुमार और मोहब्बत की शिद्दत से बोझल थी, मगर कशमाला के चेहरे पर फैली जर्दी देखकर उसने अपने जज्बात को काबू में किया। वो आहिस्ता से उससे अलग हुआ और खिड़की के बाहर जाकर बाहर अंधेरे में झांका। बाहर सिर्फ लॉन की झाड़ियाँ तेज हवा से हिल रही थी और दूर अंधेरा फैला हुआ था। कोई नहीं है कशमाला, तुम्हारा वहम है अब हद से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पहली मंजिल की इस खिड़की के पास कौन आके सोता है? उसने वापस आते हुए कशमाला को दोबारा अपनी बाहों के हिसार में लिया, लेकिन कशमाला के जहन से वो खौफ नहीं निकला था। उसका दिल कह रहा था कि वो कोई वहम नहीं था, कोई था जो उनकी इस खलवत और उनके वालहानापन पर गहरी नज़र जमाए हुए था। दिन गुजरते गए, मगर वह साया सचमुच कोई वहम नहीं था। वो ज़रून की छोटी बहन सारा ही थी, जो अपने मासूम चेहरे के पीछे एक मकार और अजीब दिमाग छुपाए हुए थी। सारा जब भी भाई और भाभी के कमरे के पास से गुजरती और उनकी सिसकियों और ज़रून की सरगोशी की आवाज़ें सुनती, तो उसके कदम वहीं जम जाते। पहले तो ये सब तजस्सुस था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये तजस्सुस एक गंदी आदत में बदल गया। रात के अंधेरे में दबे कदमों गैलरी के शीशे में आती, जहाँ से कमरे की खिड़की का पर्दा जरा सा हटा हुआ होता था। वहाँ खड़ी होकर वो इन दोनों के दरमियान की तमाम शिद्दतों को देखती और अपने अंदर एक अजीब से हैजान को महसूस करती। एक रात जब बारिश हो रही थी और किचन के कामों से फारिग होकर कशमाला कमरे में पहुंची, तो ज़रून पहले से उसका मुंतज़िर था। ज़रून उसे देखते अपने मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया था। उसका एक बाजू जो पूरी तरह ठीक हो चुका था, कशमाला की कमर के गेट किसी फौलादी शिकंजी की तरह कसा हुआ था। आज तुम्हारी खुशबू मुझे दीवाना करी है कशमाला। ज़रून ने उसके कान की लू को छूते हुए सरगोशी की। ज़रून, दरवाज़ा। कशमाला की आवाज़ हमेशा की तरह कमज़ोर पड़ गई। दरवाज़ा बंद है मेरी जान, और आज मैं तुम्हारी एक भी सुनने वाला नहीं हूँ। ज़रून ने बेबाकी से उसके कुर्ते के बटन खोलते हुए उसके कंधे को बरहना किया। उसके लब तड़प कर उसके कंधे पर जा ठहरे। कशमाला ने अपने हाथ ज़रून के बालों में फंसाए और आंखें बंद कर लीं। बाहर खिड़की के पास अंधेरे में सारा मोबाइल हाथ में लिए खड़ी थी। इस बार उसका दिल सिर्फ देखने पर मुतमईन नहीं हुआ था। उसने कपकपाते हाथों से अपना फ़ोन निकाला और कैमरा ऑन करके खिड़की के शीशे के सुराख से अंदर का मंजर कैद करना शुरू कर दिया। उसकी स्क्रीन पर ज़रून और कशमाला का वो आलहाना और सैरंगेज मलाप रिकॉर्ड हो रहा था। ज़रून किस तरह बेखुद होकर कशमाला के वजूद पर झुका हुआ था और कशमाला किस तरह शर्म और लज्जत के मिले जुले एहसास से तड़प रही थी। और ये सब सारा के फ़ोन में महफूज हो रहा था। सारा के चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना और गंदी मुस्कुराहट उभर आई। वो वीडियो बनाकर चुपके से अपने कमरे की तरफ भाग गई। अगले दिन दोपहर का वक्त था। घर के तमाम मर्द काम पर जा चुके थे और सकीना बेगम अपने कमरे में सो रही थी। कशमाला किचन के कामों से फारिग होकर ऊपर आई तो उसने देखा कि सारा के कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। वो सारा को पुकारने वाली थी कि उसके कदम वहीं रुके। सारा अपने बेड पर लेटी हुई थी और उसके हाथ में उसका फ़ोन था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी खुशी और मुस्कुराहट थी और वह फ़ोन की स्क्रीन पर टुकटुकी बांधे कुछ देख रही थी। स्क्रीन से धीमी सी आवाज़ें आ रही थी जो कशमाला के लिए जान ही पहचानी थी। कशमाला के माथे पर पसीना आ गया। वो दबे कदमों सारा के पीछे जाकर खड़ी हो गई और जैसे उसकी नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ी, उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई।
स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि वो खुद और ज़ारून थे। पिछली रात का वो इंतहाई निजी और वालिहाना मंजर जिसमें वो ज़ारून की बाहों में बिल्कुल बरहना हालत में तड़प रही थी, स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। सारा नहायत लुत्फ लेते हुए इस वीडियो को देख रही थी। उसके होंठों पर एक मकरूह हंसी थी। कशमाला को लगा जैसे उसका दम घुट जाएगा। शर्म और सदमे की एक ऐसी लहर उसके वजूद में दौड़ी कि वो वहीं गिरते गिरते बचे। उसकी अपनी नंद उसकी बहन जैसी लड़की उनके सबसे पाकीज़ा रिश्ते की तजलील कर रही थी और उनकी खलवत का तमाशा बना रही थी। कशमाला का दिल चाहा कि वो सारा से फ़ोन छीन कर उसका मुंह नोच ले, मगर उसके अंदर की गैरत और ख़ानदानी शराफत ने उसे रोक दिया। वो अपने आंसू पीते हुए खामोशी से पीछे हटी और अपने कमरे की तरफ भाग गई। अपने कमरे में आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया कि वो सारे कोई वहम नहीं थे, वो सारा ही थी जो उनके कमरे की जासूसी करती थी। वो लड़की जिसे सकीना बेगम मासूमियत की देवी समझती थी और जिसके सामने ज़रा सी ऊंची बात करने पर कशमाला को बेहया और हराफा करार दिया जाता था, वो खुद अंदर से इस कदर गलीज और बीमार दिमाग निकलेगी, कशमाला ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शाम को जब ज़ारून घर आया तो वो हमेशा की तरह कशमाला के पास आने के लिए बेताब था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि कशमाला बेड पर औंधे मुंह लेटी रो रही थी। ज़ारून का दिल धक से रह गया। वो फौरन उसके पास बैठा और उसे अपने मजबूत बाजू में उठाकर अपने सीने से लगा। क्या हुआ कशमाला? मेरी जान क्यों रो रही हो? क्या फिर अम्मी ने कुछ कहा है? ज़ारून ने मोहब्बत से उसके गिले गालों को चूमा, मगर कशमाला ने तड़प कर खुद को उससे दूर किया। उसकी आंखों में ज़ारून के लिए शदीद कर्ब था। ज़ारून, अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है, हम बर्बाद हो गए ज़ारून, हमारी इज्जत अब महफूज नहीं रही, कशमाला ने रोते हुए कहा। ज़ारून ने हैरत और परेशानी से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। तुम क्या कह रही हो कशमाला? साफ साफ बताओ मुझे, डराओ मत। कशमाला ने हिचकियाँ लेते हुए उसे सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि किस तरह सारा ने उनकी खलवत की वीडियो बनाई और किस तरह वो अपने कमरे में बैठकर इस वीडियो से महजूज हो रही थी। जैसे जैसे कशमाला बोल रही थी, ज़ारून के चेहरे का रंग सुर्ख से स्याह होता जा रहा था। उसके माथे की रगें तन गईं, उसकी मुट्ठियां इस कदर सख्ती से भींच गईं कि उसके नाखून गोश्त में चुभने लगे। उसकी अपनी बहन जिसके लिए वो दुनिया भर से लड़ने को तैयार रहता था, उसने उनके साथ ये गलीज हरकत की थी। तुम यही रुको कशमाला। ज़ारून उनके आवाज़ में एक ऐसी सर्दी और गुस्सा था जिससे कशमाला का खून जम गया। वो तेज़ी से सारा के कमरे की तरफ बढ़ा। सारा इस वक्त भी अपने फ़ोन पर मसरूफ़ थी। ज़ारून ने बगैर कोई दस्तक दिए दरवाज़ा खोला और चीते की तरह झपट कर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। सारा हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। भाई आप, मेरा फ़ोन। ज़ारून ने फ़ोन की स्क्रीन ऑन की। सारा की इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने वीडियो को गैलरी से डिलीट भी नहीं किया था। जैसे ही ज़ारून की नज़र इस वीडियो पर पड़ी, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने एक ज़ोरदार तमाचा सारा के मुंह पर रसीद किया। तमाचा इस कदर शदीद था कि सारा बेड पर जा गिरी और उसके लब से खून बहने लगा। भाई मेरी बात सुने, सारा खौफ से कांपते हुए चिल्लाई। ज़ारून ने उसके बाल पकड़े और उसे घसीटता हुआ नीचे लाउंज में ले आया, जहाँ सकीना बेगम और दूसरी बहन उस्मा बैठी चाय पी रही थी। कशमाला भी डरती हुई सीढ़ियों के पास खड़ी ये सब देख रही थी। ज़ारून, ये क्या बदतमीज़ी है, मेरी बच्ची को क्यों मारे हो? सकीना बेगम गुस्से से चिल्लाई। ज़ारून ने सारा को सोफे पर पटका और अपना फ़ोन उनके सामने फेंक दिया। देखिए अम्मी, देखिए अपनी इस मासूम और पाक दमन बेटी की करतूत, जिसकी मासूमियत के कसीदे पढ़ते अब थकती नहीं थी और जिसके सामने मेरी बीवी को आप हराफा और बेहया कहती थी, उसका ये कारनामा देखे। सकीना बेगम ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया और वीडियो प्ले की। वीडियो देखते उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी लाडली बेटी इस कदर गलीज और बीमार ज़हनियत की मालिक हो सकती है। ये सारा ने किया है। सकीना बेगम की आवाज़ जैसे हलक में फंस गई। हाँ अम्मी, ये आपकी इस चहेती बेटी का दमाग है ये। रोज़ हमारी खिड़की के पास खड़ी होकर तमाशा देखती थी और कल रात इसने ये वीडियो बनाई। ये लड़की घर के माहौल को ख़राब कर रही है। कशमाला नहीं, उसका दिमाग इस कदर गंदा हो चुका है कि अब ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। ज़ारून दहाड़ा। उस्मा भी खौफ और शर्मिंदगी से सर झुकाए खड़ी थी। सारा सोफे पर पड़ी बिलक बिलक कर रो रही थी, मगर आज उसके आंसुओं में कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि सिर्फ अपने पकड़े जाने का खौफ था।
ضرور نے فیصلہ کن انداز میں سکینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میں اس گھر کا بڑا ہوں امی، اور اب میں اس گندگی کو اس گھر میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ان دونوں بہنوں کی شادیاں اگلے 1 مہینے کے اندر ہوں گی۔ میں نے ان کے لیے رشتے دیکھ رکھے ہیں اور اب کوئی اعتراض نہیں سننے جائے گا۔ سکینہ بیگم کے پاس اب کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ شرمندگی کے اس دلدل میں دھنس چکی تھی جہاں سے وہ کشمالہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں زارون نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں نہایت سادگی سے ادا کر دی۔ سارا کی شادی ایک دور دراز شہر میں کر دی گئی تاکہ وہ اس گھر سے اور ان کی زندگیوں سے دور رہے۔ شادی کے دن تک سارا کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ کشمالہ سے نظریں ملا سکے۔ عظمیٰ بھی بغیر کوئی بحث کیے خاموشی کے ساتھ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ گھر سے ان دونوں کے جانے کے بعد جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ سکینہ بیگم اب کشمالہ کے سامنے بالکل خاموش رہتی تھی، بلکہ ان کے رویے میں اب ایک پچھتاوا اور ایک لچک آ گئی تھی۔ وہ کشمالہ کو ہر معاملے میں عزت دینے لگی تھی۔ ایک رات جب گھر میں مکمل خاموشی تھی اور بچے سو چکے تھے، کشمالہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ٹھنڈی ہوا کا لطف لے رہی تھی۔ اب کھڑکی کے پاس کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی خوف تھا۔ زارون چپکے سے کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اس کے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے اپنا چہرہ کشمالہ کی گردن کے نرم حصے پر ٹکایا اور ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ اب کوئی خوف نہیں ہے میری جان، اب یہ پورا خزانہ صرف میرا ہے اور اسے دیکھنے والا ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ زارون نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے گال کو چوما۔ کشمالہ نے مڑ کر زارون کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیے۔ اس کی آنکھوں میں اب زارون کے لیے صرف اور صرف پیار اور تسکین تھی۔ مجھے آپ پر فخر ہے زارون، آپ نے ہماری عزت اور ہمارے رشتے کو بچا لیا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے صرف اپنے حق اور اپنی جان کی حفاظت کی ہے کشمالہ، اور اب میں اپنی جان کو مزید تڑپانا نہیں چاہتا۔ زارون کے لبوں پر ایک دلکش اور شرارتی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت کا وہ طوفان مچل رہا تھا جسے اب کوئی بھی روک نہیں سکتا تھا۔ اس نے پلک جھپکنے میں نہایت ہی دل فریب انداز میں ایک جھٹکے سے کشمالہ کو اپنے مضبوط گود میں اٹھایا اور خوابگاہ کے وسط میں رکھے بڑے بیڈ کی طرف بڑھا۔ کشمالہ نے اچانک ملنے والے سحر انگیز جھٹکے پر گھبرا کر اپنے دونوں نازک بازو زارون کے گلے میں حمائل کر دی اور شرم و حیا سے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ اس کے چوڑے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ یہ وہی سینہ تھا جو اس کے لیے دنیا کی سب سے پرسکون پناہ گاہ بن چکا تھا، جہاں زارون کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں اب صرف اور صرف کشمالہ کے نام کی مالا جپ رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ کشمالہ کے بنا یہ دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ زارون کے قدموں کی چاپ اور اس کے وجود کا لمس کشمالہ کے رگوں پہ میں ایک عجیب سی سنسنی دوڑا رہا تھا۔ زارون نے ایک انتہائی نزاکت اور پیار سے بیٹھ کے نرم گدے پر بٹھایا، لیکن اس کا ایک ہاتھ اب بھی کشمالہ کی لچک دار کمر کے گرد حمال تھا، جیسے وہ اس بات کی یقین دہانی چاہ رہا ہو کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ اس رات ان کے کمرے کی فضاؤں میں ایک بار پھر وہی پرانی وارفتگی، مدہوشی اور لازوال محبت کی سحرانگیز خوشبو پھیل گئی تھی، جب ہمیشہ کے لیے ان کی قسمت کا حصہ بن کر محفوظ ہو چکی تھی۔ کوئی بھی طوفان، کوئی بھی دوری یا تلخی اب ان کے درمیان حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ زارون نے جھک کر اپنی گہری سحرانگیز نظروں سے کشمالہ کے چہرے کا طواف کیا۔ چاند کی مدھم اور ریشمی چاندنی کھڑکی کے سفید پردوں کو چیرتی ہوئی کشمالہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کا حسن اس وقت کسی 14ویں کے چاند کی مانی چمک رہا تھا۔ اس کے ریشمی سیاہ بال اس کے کندھوں اور گالوں پر بکھرے ہوئے تھے، جنہیں زارون نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے نہایت ہی پیار سے سمیٹا اور کان کے پیچھے اڑسا۔ اس لمس پر کشمالہ کے سانسوں کی رفتار تیز ہو گئی اور اس نے اپنی لمبی گھنی پلکیں جھکا لی۔ زارون کا رخسار کشمالہ کے گال سے ٹکرایا تو دونوں کا وجود ایک اندیکھے جذبے کے تحت لرز اٹھا۔ کمرے کے کونے میں جلتی ہوئی دھیمی لائٹ ان کے سائے کو دیوار پر ایک خوبصورت سنگم کی صورت دکھا رہی تھی۔ کمرے میں پھیلا ہوا سکوت اب ان کے دلوں کی بے زبان گفتگو کا ترجمان بن چکا تھا۔ ان کے درمیان اب کسی تیسرے لفظ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ دونوں کے دل اب ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے
اور سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے وجود کو گرما رہی تھی۔ زارون نے اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اس طرح سمیٹا جیسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی اور نازک شے کو اپنے اندر چھپا لینا چاہتا ہو۔ کشمالا نے بھی اپنے شوہر کی محبت پر مان کرتے ہوئے اپنے وجود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، لیکن ان کی زندگی کی صبح نو طلوع ہو چکی تھی۔ ماضی کی تمام تلخ یادیں، خوف اور صدمات چاندنی کے اس دھندلکے میں پگھل کر غائب ہو چکے تھے، اور ان کے سامنے صرف ایک نہایت خوبصورت، خوشبودار لازوال محبت کا لامتناہی سفر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ ملن صرف دو جسموں کا نہیں بلکہ دو سچی روحوں کا دائمی ملاپ تھا جو تقدیر کی ہر کڑی دھوپ سے گزر کر بالآخر اپنی منزل کو پا چکی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔